اچھا، پردے یا لباس کے تعلق میں ایک انسان ضرورت کے لیے باہر جاتا ہے، اس کا اور رنگ ہوگا۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے لباس یا پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پردہ تو گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پردے کی وہ کیفیت جو ہے وہ جو باہر ہے وہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے متعلق مختلف قرآن کریم کے ارشادات ہیں۔ ایک جہاں پہ مختلف رشتے بیان کیے کہ فلاں فلاں سے آپ کو اجازت ہے کہ پردہ نہ کریں۔ اب اس میں بھی اگر دیکھیں تو پردے کی مختلف ہر رشتے کے ساتھ مختلف صورت ہو جائے گی۔ والد کے ساتھ پردے کی ایک الگ اپنی بچی کی صورت ہوتی ہے، بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ الگ، بڑے بھائیوں کے ساتھ الگ ہوتی ہے۔ خامد کے ساتھ بھی پردہ ہے، اس کے ساتھ ایک پردے کی الگ صورت ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو اور تمہاری اپنی عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن باہر سے جو عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی۔ تو یہ جو رشتے گنوائے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ان کے سامنے اپنا بے لباس ہو کے رہنا شروع کر دے، پھرنا شروع کر دے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر رشتے پہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ 3 اوقات ہیں جس میں کہا کہ لوگ جو ہیں، مرد جو ہیں وہ بے دھڑک دوسرے کے گھروں میں نہ جائیں، وہ بھی ایک پردے کی صورت ہے۔ گویا گھر کے اندر بھی باہر والے لوگوں کو بھی نصائح کی اور گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی کہ وہ کس طرح پردہ کرنا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ وہ برقع پہن کے اور چادر لپیٹ کے اور سکارف باندھ کے تو نہیں رہے گی، لیکن گھر میں مثال کے طور پہ والدہ ہے، بہنیں ہیں، تو بچی جو ہے وہ دوپٹے کا خیال نہیں کرتی، لیکن اگر وہیں پہ والد یا بھائی آ جاتے ہیں تو فوراً دوپٹہ اپنے گلے میں، اپنے گریبان میں جو ڈھانپتی ہے، بڑے بھائی آ جاتے ہیں، والد آ جاتے ہیں تو سر پہ دوپٹہ بچی لیتی ہے۔ تو یہ حالانکہ اپنی خواتین کے ساتھ وہ اور طرح بیٹھی تھی، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، والد کے ساتھ اور ہے، خامد کے ساتھ اور اس کا رشتہ، تو تمام رشتے بیان کر کے بتا دیے کہ مختلف ہیں پردے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اوقات ایسے رشتہ دار جو محرم نہیں ہیں لیکن محرم کے قریب تر ہیں، ماموزاد ہیں، چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اس طرح پردہ نہیں ہے جس طرح باہر کے لوگوں کے ساتھ پردے کا حکم ہے۔ اب وہ آ جاتے ہیں تو حضور نے بڑا خوبصورت اس میں کہ پہلے پرانے زمانے کی جو خواتین تھی وہ بہت عقل مند اور دانا ہوتی تھی، اور فوراً وہ بچیوں کو کہتی تھی کہ اپنے آپ کو سنبھال لو اور پردہ کرو، مناسب پردہ۔ یہ مراد نہیں ہوتا تھا کہ برقع پہن کے بیٹھ جاؤ، بلکہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بلکہ بعض اوقات ایک ٹیبل پہ کھانا بھی کھا لیتی ہیں، لیکن ایک بے تکلفی جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک فاصلہ قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ خرابیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مثلا دیور آ جاتے تھے تو بہوؤں کو وہ کہا کرتی تھی کہ سنبھال لو اپنے آپ کو، اور پھر یہ باتیں ہمیشہ نہیں کہنا پڑتی تھی، بلکہ وہ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو ایک دفعہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ کس وقت کون سا پردہ کرنا، اس کے مطابق وہ پردہ کرتی ہیں۔ پھر قرآن کریم نے جہاں پہ رشتے گنوائے وہاں پہ یہ ذکر کیا کہ تمہارے جو زیر نگیں مرد ہیں وہ بھی گھروں میں آ سکتے ہیں۔ ایسے ملازم جن کو جنسی حاجت نہیں رہی وہ آ سکتے ہیں۔ بچے ہیں جو خواتین کی پردہ کی جگہوں سے باخبر نہیں ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طلحہ بن نصر العزیز نے کیونکہ مسلسل جہاد حضور فرما رہے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو مسلسل اس طرف اس کی تعلیمات دیتے ہوئے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات گھروں میں بعض ملازموں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دھڑک بیڈ رومز میں آتے پھریں جہاں پہ بچیاں بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہیں، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک حد تک ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتیں ہیں جو پردے میں قائم رکھی جاتی ہیں، اور اصل غرض وہی ہوتی ہے کہ شرم، حیا اور تقوی وہ گھر میں بھی ہے،
بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہے، ورنہ تو زمانہ اور یہ جو بے راہروی ہے دنیا کی، یہ تو اس حد تک جا رہی ہے کہ وہ رشتوں کا جو احترام ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، ایسے دیوس لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے خبیث الفطرت ہیں جو بہنوں کو نہیں بخشتے، جو بیٹیوں کو نہیں بخشتے۔ تو یہ چیزیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک فاصلہ، ایک حد اسلام نے قائم کی ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ تقوی، حیا اور شرم کی جو حد ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ہر رشتے کے ساتھ ایک پردے کا اپنا ایک حکم ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کبھی خرابیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر وہی بات کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کامل تعلیم ہے اور نہایت اعلیٰ تعلیم ہے، اس پہ چل کے تو دیکھیں تمام جو مشکلات، تمام برائیاں جو ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جاتی۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔